اچھا چلتا ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا میرے ذکر. اچھا سٹارٹ ہے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل. میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس پر. تو آج آپ سب کے لیے ایک بڑی مایوس کن خبر لے کے آئے ہوں جس کو سن کے میں بھی بڑا ابدیدہ ہو رہا ہوں. بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے مجھے. تو وہ یہ خبر ہے کہ وہاب ریاض صاحب پاکستانی فارمر کرکٹر اور پی سی بی میں چیف سلیکٹر تھے جو وہ، اور عبدالرزاق صاحب وہ بھی فارمر کرکٹر تھے پاکستان کے اور سلیکشن کمیٹی کے ممبر بھی تھے. تو ان دونوں کا صفایا ہو گیا. وہ دونوں نہیں رہے سے مراد پی سی بی میں نہیں رہے، ویسے زندہ ہیں وہ. تو اتنی بھی کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے محسن نقوی صاحب نے پہلے بولا تھا کہ وہ سرجری کریں گے، تو انہوں نے سرجری کر کے پتھری باہر نکال دی. پتھری سے مراد اب آپ کہیں گے یار یہ کیسی بات کر رہا ہے. وہ جیسے ڈاکٹر کسی کی سرجری کرتا ہے تو وہ بعد میں پتھری نکال لیتا ہے نا سرجری کے بعد. تو وہی سرجری انہوں نے کی اور 2 پتھر نکال کے پی سی بی سے باہر پھینک دیا انہوں نے. اب آپ پوچھیں گے وجہ کیا بنی؟ وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. محسن نقوی صاحب نے بولا تھا سرجری کروں گا، انہوں نے سرجری کی. سب سے پہلے پی سی بی میں جو عہدیدار تھے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کے بعد سٹیٹمنٹ آتی ہے وہاب ریاض صاحب کی، اور وہاب ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ پاکستان T20 ورلڈ کپ 2024 برے طریقے سے ہار کے واپس آیا تو اس کی جو انہوں نے مجھے بولا، پی سی بی میں میٹنگ ہوئی ہے سب کی بیٹھ کے، اور اس میں انہوں نے بولا کہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو پی سی بی میں اسی عہدے پہ اسی پوسٹ پہ رہنے دیں گے، ٹکنے دیں گے. لیکن اگر آپ اس چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو نکال دیں گے. اب یہ تو ہوگی بکواس بات. بکواس سے مراد جھوٹی بات. اب پتہ کیا ہے، پہلے کچھ رپورٹس ہمیں یہ بتا رہی تھی، عبدالرزاق پہ بھی آتا ہوں، لیکن کچھ رپورٹس پہلے یہ بتا رہی تھی کہ عماد وسیم اور محمد عامر کا جو ٹیم میں جو انکلوژن ہوا تھا وہ ہوا تھا وہاب ریاض اور عبدالرزاق کے، ان دونوں کی ہم آہنگی پہ، مطلب رضامندی پہ وہ ہوا تھا. اور ٹیم نے جا کے برا پرفارم کیا جس وجہ سے انہوں نے کچھ چینجز بھی مانگے تھے. جس طرح آپ شاداب کو دیکھ لیں، اس کے بعد افتخار کو دیکھ لیں، تو چینجز مانگے تھے انہوں نے لیکن وہ بھی چینجز نہیں کیے گئے، جس وجہ سے محسن نقوی صاحب نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور اب بھی وہ چینجز پہ، بڑی سرجری پہ مان نہیں رہے تھے. سرجری سے مراد جیسے انہوں نے بولا تھا ٹیم میں سرجری کی ضرورت ہے، سرجری ہونی یہ تھی کہ 5 سے 6 پلیئر جن کے نام بھی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، ان پلیئرز کو اٹھا کے انہوں نے باہر کرنا تھا ٹیم سے، ڈومیسٹک میں گرائنڈ ہونے کے لیے چھوڑ دینا تھا، اور باقی کے جو ینگ ٹیلنٹ ہے یا جو ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں یا جتنے بھی لڑکے ہیں پاکستان کے، ان کو چانس دیا جانا تھا، ینگسٹرز کو، جس پہ راضی نہیں تھے عبدالرزاق اور وہاب ریاض. اب دیکھیں عبدالرزاق کا کیا معاملہ ہے. عبدالرزاق یار میں تو سب سے پہلے یہ حیران ہوں کہ ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا، کیونکہ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کدھر بیٹھ کے کیا بات کرنی ہے، جس کا مائنڈ سیٹ اتنا گھٹیا ہو، وہ انسان کس طرح ٹک سکتا ہے پی سی بی کے اندر، اور اس کا آگے سے وہ کس طرح کے پلیئرز کو وہ کس طرح ٹیم کے اندر لائے گا اور کس طرح سے وہ کھلائے گا. میں یہ اس چیز پہ میرا کنسرن ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ بات کیوں کی. اس بات کی بھی بڑی وجوہات ہیں. عبدالرزاق کی کافی کنٹروورسیز رہ چکی ہیں، اور مائنڈ سیٹ پہ اگر میں بات کروں تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ جو بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا انہوں نے بیٹھ کے کدھر کیا بات کرنی ہے. انڈیا کے خلاف بھی انہوں نے 1-2 سٹیٹمنٹس دی تھی، پھر پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، بابر کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹس دی. اس وجہ سے یہ ان کا باہر نکلنا بنتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے بیٹھ کے بات کدھر کیسے کرنی ہے. دوسری بات ہے جی وہاب ریاض کی. اور عبدالرزاق کا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا ایک کوئی شو چل رہا تھا ورلڈ کپ 2023 میں عماد وسیم اور محمد عامر کے ساتھ. اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں سلیکشن کمیٹی کے ممبر مان جاتے ہیں. پھر انہوں نے سوچا جی اب جو عماد وسیم اور محمد عامر جن کے ساتھ میری اتنی بانڈنگ تھی ان کو واپس ٹیم کے اندر لایا جائے. تو یہ جو بے بنیاد سی چیزیں ہیں جس میں آپ فٹنس نہیں دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پلیئر نے کم بیک کرنا ہے اور پلیئر کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، پلیئر کا رن اپ کیسا ہے. اگر محمد عامر کی بات کریں تو ان کا رن اپ کیسا ہے، فٹنس کا کیا معاملات چل رہے ہیں، اور وہ ٹیم میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، گروپنگ تو نہیں کریں گے. یہ ساری چیزوں کو دیکھے بغیر صرف اپنی ایک پرسنل بانڈنگ کے بیس پہ انہوں نے ٹیم کے اندر ان کو لے آئے. وہاب ریاض صاحب اب جو تھے وہ ساتھ دے رہے تھے عبدالرزاق کے، اس وجہ سے ان کو اٹھا کے دونوں کو باہر پھینکا. تو کیا پتا، میں بھی عبدالرزاق کا کسی ٹائم پہ بہت بڑا فین تھا. ٹھیک ہے اچھے ریکارڈز ہیں ان کے. پاکستان کو انہوں نے کئی میچز میں ایسی بولنگ بھی کیا، کئی میچز میں ایسے رنز بھی کیے جو وننگ کوز میں تھے. اور اس کے بعد وہاب ریاض کی بات کر لیں تو اس کی مجھے کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آتی ہے. کوئی میرا خیال ہے غالباً 500 وکٹیں ہیں، 400-500 وکٹیں ہیں اسی او ڈی آئی میں، وہ بھی بس ٹھیک ہی تھیں. تو اس کے علاوہ مجھے تو اور کچھ نظر آتا نہیں. اب آپ کی رائے کا انتظار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.